السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میرا نام محمد ارشد حبیب ہے اور میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 4، اس کی آیت نمبر 28 اور 29 یہ آج ہم نے پڑھنی ہے۔ یہ رکوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس رکوع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کے بارے میں چند ضروری احکام بیان ہوئے۔ یعنی اس پورے رکوع میں روئے سخن ازواج مطہرات سے ہے، یعنی ازواج مطہرات سے خطاب کیا گیا۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی جو پہلی دو آیات ہیں، اس میں ازواج مطہرات کو دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا گیا۔ وہ کچھ یوں کہ جب غزوہ احزاب ہوا اور غزوہ بنو قریظہ ہوا، مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے، گھروں میں خوشحالی آ گئی مال غنیمت ملنے کی بنا پر۔ تو ازواج مطہرات نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقاضا کیا، درخواست کی کہ ہمیں بھی مال غنیمت میں سے کچھ عطا کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات سے خفا ہو گئے۔ آپ کو یہ ان کا مال کا مطالبہ کرنا آپ کو پسند نہ آیا اور کئی دن آپ ان سے خفا رہے۔ پھر یہ آیات بینہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج سے فرما دیں کہ دو باتیں ہیں، ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیجئے۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، اور اس کی زینت و آرائش کی طلبگار ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ مال دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر تمہیں اچھی طرح رخصت کر دوں۔ فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج سے آپ فرما دیجئے اگر یہ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہیں، اس کی آرائش چاہتی ہیں، دنیا کا سامان چاہتی ہیں، تو پھر آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ آئیں اور ان سے فرمائیں کہ آؤ، میں تمہیں کچھ مال دوں اور پھر تمہیں رخصت کر دوں، پھر تم حرم نبوی میں نہیں رہ سکو گی۔ اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کا مال چاہیے تو مال تمہیں مل جائے گا، لیکن یہ جو شرف ہے زوجیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا، ازواج ہونے کا جو تمہیں شرف ملا ہوا ہے، اس سے پھر محرومی ہو جائے گی۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا گیا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، اس کی طرفگار ہو، وَالدَّارُ الْآخِرَةَ، آخرت کا گھر، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اعدہ، تیار کر رکھا ہے، للمحسناتی، نیک عمل کرنے والیوں کے لیے، محسنات نیک عمل کرنے والیاں، اعمال صالحہ کرنے والیاں، لی کا معنی کیا ہے؟ کے لیے، من کنہ، تم میں سے، اجر عظیمہ، اجر عظیم، بہت بڑا ثواب، بہت بڑا اجر۔ اب دو باتیں یہاں پر اس آیت کے اندر، آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر فرمائی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اے نبی، آپ ان سے فرما دیجئے اگر یہ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہیں تو ان سے فرمائیں کہ آؤ، میں تمہیں کچھ مال دوں اور پھر تمہیں اچھی طرح رخصت کر دوں، یعنی مال لینے کے بعد پھر حرم نبوی میں تم نہیں رہ سکتی۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی گئی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو، اللہ اور اس کے رسول کو چاہنے والیاں ہو اور آخرت کے گھر کو کی طلبگار ہو، پھر تم میں سے جو عمل صالح کرنے والیاں ہیں، نیک اعمال کرنے والیاں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت بڑا ثواب رکھا ہے، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے یہ جو آیت نمبر 28 29 ہے، انہیں آیات تخییر بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ بورڈ میں یہ کوشچن آ چکا ہے کہ آیات تخییر سے کیا مراد ہے؟ وہ آیات جس میں اختیار دیا گیا ازواج مطہرات کو دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کرنے کا کہا گیا۔ اچھا، یہاں پر آپ توجہ طلب بات یہ ہے، یہاں تو
بیان کر دیا گیا یہ دو باتیں ہیں، ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیا جائے، تو ازواج مطہرات نے کس کو اختیار کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ازواج مطہرات نے ہماری امہات یعنی ہماری ماؤں نے امہات المومنین رضوان اللہ تعالی عنہن، انہوں نے جب یہ آیات سنی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں دنیا کی زندگی، دنیا کا مال، دنیا کی زیب و زینت، آرائش نہیں چاہیے، ہم اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اللہ اس کے رسول چاہیے، ہمیں آخرت کا گھر چاہیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس کہنے سے آپ خوش ہو گئے، تو انہوں نے دنیا کی زندگی، دنیا کے مال اور دنیا کی زیب و زینت پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی اور آخرت کو ترجیح دی۔ تو یہ ہے اس کا جواب۔ تو ان آیات کو آیات تخیر کہتے ہیں۔ تو یہ سوال بھی ہے ایکسرسائز میں، ازواج مطہرات کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ یہ سوال نمبر 1 ہے، تو اس کا جواب یہ آیت نمبر 28 اور 29 یہ اس کا آنسر ہے۔ ان دو آیات کے اندر جو اہم الفاظ ہیں دیکھیں، تُرِدْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، زینتہا، اس کی زیب و زینت، اس کی آرائش، تعالینا، تو تم آؤ، امتعکن، تو میں تمہیں کچھ مال دوں، اسرحکن، تو تمہیں رخصت کر دوں، سراحا جمیلا، اچھی طرح رخصت کرنا۔ عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ آج کے سبق کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے اور ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ آپ لیکچر روزانہ سنیں اور جو آپ کو ہوم ورک دیا گیا ہے اس کو بھی آپ کیجئے اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے۔